جی السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کے حوالے سے کافی لے دے ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، تو ہم نے سوچا چلیں ہم بھی جو ہے وہ کچھ تھوڑا اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل میں فرق حبیب صاحب کی جو ہے وہ پریس کانفرنس سن رہا تھا کہ جس میں وہ بڑا للکار کر جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کہ جی میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایسے نہیں ایسے ہے، اور اس کا بھی لے آئیں اور اس کا بھی لے آئیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا اور کس کے اکاؤنٹس اور بلا بلا بلا۔ فرق حبیب صاحب جو ہے ان کو میں ایک چیلنج کرتا ہوں، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اتنا بتا دیجئے کہ فارن فنڈنگ جو ہوئی، عارف نقوی صاحب نے جو فنڈ ریزنگ کی وہ کس نام پر کی تھی۔ صرف آپ اتنا بتا دیجئے کہ وہ جو فنڈ ریزنگ ہوئی تھی کیا وہ پی ٹی آئی کے نام پر کی گئی تھی، یا وہ فنڈ ریزنگ جو تھی وہ آپ نے کسی چیریٹی کے نام پر کی تھی، اللہ کے نام پر۔ چلو سادہ الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں کہ کیا وہ فنڈ ریزنگ جو تھی وہ اللہ کے نام پر ہوئی تھی یا پی ٹی آئی کے نام پر ہوئی تھی۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں یہ کیوں اتنے جو ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں فرق صاحب کو کہ آپ ذرا یہ اس کو ایکسپلین کیجئے نا۔ گو کہ ظاہر سی بات ہے، ہم تو بہت کم اس قسم کی جو ہے وہ باتوں کے اوپر ویلاگز کرتے ہیں، ہمارا چونکہ زیادہ تعلق جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ ہے، چینل بھی ہمارا چھوٹا سمجھا جاتا ہے، تو چلیں کوئی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ برٹن میں اتنا عرصہ گزارنے کے بعد کچھ چیزوں کا جو ہے نا سر وہ ہمیں بھی علم ہے۔ ٹھیک ہے آپ کے پاس بھی برٹش نیشنلٹی ہوگی، یقیناً کوئی پی آر ہوگا کسی نہ کسی ملک کا۔ بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک اصول ہے جس وقت آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ کوڈ کرتا ہوں کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر، تو وہاں پر ایک چیریٹی ڈنر تھا کہ جس میں ایک مسلم سکول جو ہے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اپنے کچھ کریکلم کے اوپر، یا اب یوں سمجھ لیجئے کہ بچوں کے حوالے سے کوئی پیسے اکٹھے کرنا چاہ رہے تھے کہ جی ہم اپنا جو ہے کچھ کلاس روم کا سیٹ اپ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، یا کچھ اور اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں۔ خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ جنہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا تھا، جتنا بھی ڈالنا تھا سو ہوا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد، عرصے سے مراد کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے وہ چیریٹی ڈنر جو تھا وہ آرگنائز کیا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو پیسہ ہمارے پاس اکٹھا ہوا ہے اس سے ہم اپنا ایک بلاک بھی تعمیر کر لیتے ہیں۔ اب چونکہ جس وقت وہ فنڈ ریزنگ کی گئی تھی اس وقت جو تھا وہ یہ نقطہ شامل نہیں تھا کہ یہ جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے یہ وہ استعمال کریں گے بلڈنگ کے سٹرکچر کے لیے یا نئی بلڈنگ بنانے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جن لوگوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا، چاہے کسی نے 1 پاؤنڈ دیا تھا یا 1000 دیا تھا یا 10,000 دیا تھا، انہوں نے تمام سے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد ان کا کنسنٹ لیا کہ سر آپ نے جو کنٹریبیوشن کی تھی وہ اس نام پر کی تھی، اس کاز کے لیے کی تھی، اس معاملے کے لیے کی تھی، لیکن اب جو ہے وہ ہم اس میں سے کچھ پیسہ جو ہے وہ بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سر یہ کچھ ایتھکس ہوتے ہیں، فنڈ ریزنگ کے بھی اور بزنس کے بھی نا کچھ ایتھکس ہوتے ہیں جو کم از کم ہمارے ہاں تو مجھے نظر نہیں آتے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ مہاتما بننے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ جی آپ جو ہے وہ صرف سچے ہیں اور دودھ کے دھلے ہیں اور باقی سب جو ہے وہ بھیڑ بکریاں ہیں، سر ایسا نہیں ہے۔ آپ صرف جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپلین کیجئے کہ جو بھی آپ نے پیسہ وہاں سے اکٹھا کیا تھا وہ کس نام پہ کیا تھا۔ اگر آپ نے وہ چیریٹی کے نام پر کیا تھا، اللہ کے نام پر کیا تھا، تو پھر تو سر آپ پاکستان کے تو گناہ گار ہیں یا نہیں ہیں اس کا تو مجھے نہیں پتہ، یہ تو یہاں کی بعض امیر عدالتیں ہی بتا سکتی ہیں۔ آپ کم از کم برٹن کے ضرور جو ہے وہ گنہگار گار ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کو انہوں نے لٹکایا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پیسہ جو ہے وہ ہم نے اکٹھا کیا تھا پی ٹی آئی کے نام پر، تو پھر برٹن تو شاید آپ کو چھوڑ دے، پھر یہاں کی بعض امیر عدالتیں ہیں وہ فیصلہ فرمائیں گی کہ آپ نے وہاں سے فارن فنڈنگ کیوں کروائی۔ تو اس لیے یہ فرق حبیب صاحب جو ہے وہ اگر مناسب سمجھیں جو اس چیز کا جواب دیں کہ سر جو پیسہ اکٹھا ہوا تھا وہ کس کاز کے لیے ہوا تھا، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے اس وقت وہاں پر کنٹریبیوٹ کیا تھا، اگر کسی کے پاس بھی کوئی منی ٹریل موجود ہے، کوئی بینک ٹرانزیکشن موجود ہے، کوئی رسید موجود ہے، تو سر وہ بڑے آرام سے جو ہے وہ ان کے خلاف وہاں کورٹ میں جا سکتا ہے کہ جی میں نے جو پیسہ دیا تھا وہ اس کاز کے لیے دیا تھا اور انہوں نے آگے جو ہے وہ اس کاز کے لیے استعمال کیا ہے۔
تو پھر دیکھیے گا کہ وہاں کے جو بے ضمیر جج ہیں وہ کیسا فیصلہ جو ہے وہ آپ کو صادر فرماتے ہیں۔ تو اس لیے چیزوں کو تھوڑا سا آپ علیحدہ علیحدہ بیان کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ جو آپ لوگ مدھاڑی مار دیتے ہیں نا، تو وہ کیا اصل بات جو ہے وہ بھی اس میں سے نظر نہیں آتی۔ اللہ حافظ۔